آج کا سبق ذرا مشکل ہے، اس لیے توجہ سے ساتھی سنیں۔ جان تو ہے طالب علم کہ عرب والے اپنی اصطلاح میں گنتی کو اسماء عدد کہتے ہیں۔ جان تو ہے طالب علم کہ عرب والے اپنی اصطلاح میں گنتی کو اسماء عدد کہتے ہیں۔ پھر اسماء عدد کے 3 درجے ہیں۔ اسماء عدد کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے۔ پہلا درجہ احد سے لے کر 10 تک، پہلا درجہ احد سے لے کر 10 تک، اس کو مفردات، آحاد، عدد عقل کہتے ہیں۔ مثال اس کے نام جانتے ہیں طالب علم کہ عرب والے اپنی اصطلاح میں گنتی کو اسماء عدد کہتے ہیں۔ پھر اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ احد سے لے کر 10 تک، اس کو مفردات، آحاد، عدد عقل کہتے ہیں۔ مفردات بھی اسی کا نام ہے، آحاد بھی اسی کا نام ہے، عدد عقل بھی اسی کا نام ہے۔ دوسرا درجہ احد عشر سے لے کر 19 تک، 11 سے لے کر 19 تک، اس کو کہا جاتا ہے مرکبات بلا عطف۔ یعنی دیکھو 2 کو 1 کیا لیکن درمیان میں حرف عطف نہیں ہے۔ احد عشر، 12، 13، تو ان کو مرکبات بلا عطف کہتے ہیں۔ جہاں دہائیاں آ جائیں، یا جہاں دہائیاں ختم ہو ان کو عقود کہتے ہیں۔ جہاں دہائیاں ختم ہو ان کو عقود کہتے ہیں۔ پھر جب عقود عدد مفرد کے ساتھ ملے وہ احد و 20، اب یہ عقود ہے 20، یہ اب مل رہا ہے عدد مفرد کے ساتھ، وہ احد کے ساتھ، 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ، تو ان کو مرکبات بالعطف کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے بھائی؟ دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے 19 تک، ان کو کہا جاتا ہے مرکبات بلا عطف۔ پھر جہاں دہائیاں ختم ہو، یعنی 10 جا کر ختم ہو، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، اب 20 پر 10 جا کے ختم ہوتا ہے۔ جہاں دہائیاں ختم ہو ان کو عقود کہا جاتا ہے، جیسے 20، پھر آگے 10 جا کر ختم ہو 30، پھر اور 10 ختم ہو 40، پھر اور 10 ختم ہو 50۔ یہ بات آگے دن میں جہاں دہائیاں ختم ہو ان کو عقود کہتے ہیں۔ پھر جب عقود جو ہے عدد مفرد کے ساتھ اکٹھے ہوں، جب عقود عدد مفرد کے ساتھ اکٹھے ہوں ان کو مرکبات بالعطف کہتے ہیں۔ احد و 20، اب دیکھو یہ عدد مفرد عقود کے ساتھ مل رہا ہے نا۔ 22 و 20، 3 و 40، 5 و 60۔ اب دیکھو 5 جو ہے یہ عدد عقل ہے، مفرد ہے، یہ عقود کے ساتھ مل رہا ہے۔ 9 و 80، اب دیکھو 9 جو ہے 80 کے ساتھ مل رہا ہے۔ 9 و 90، جب عقود جو ہے وہ عدد مفرد کے ساتھ اکٹھے ہو ان کو مرکبات بالعطف کہتے ہیں۔ اب ان دونوں مرکبات بلا عطف، مرکبات بالعطف، ان دونوں کو عدد اوسط کہا جاتا ہے۔ اب عدد اوسط کہاں سے کہاں تک ہوا؟
عشر سے لے کر تاکہ 99 تک. اب یہ کیا ہے؟ عدد اوسط. اب مئت سے مالا نہایا اس کو عدد اعلیٰ کہتے ہیں. اس کو عدد اعلیٰ کہتے ہیں. جس چیز کو شمار کیا جائے، جس چیز کو شمار کیا جائے اس کو مبین، ممیز، معدود کہتے ہیں. اسی کو معدود بھی کہتے ہیں، مبین بھی اسی کو کہتے ہیں، ممیز بھی. اتنی بات آگے ضرور. اب اس میں عدد کے کتنے درجے ہو گئے؟ عدد اقل، عدد اوسط، عدد اعلیٰ. اب آگے کہو گے کہ یہاں دو بحث ہیں. ایک بحث ہے تمیز کے استعمال کے اعتبار سے، اور دوسرا بحث ہے خود اس میں عدد کے استعمال کے بارے میں. یہاں دو بحث ہے. پہلا بحث ہے باعتبار تمیز کے، اور دوسرا بحث ہے باعتبار اس میں عدد کے استعمال کے. اس میں عدد کے استعمال. اب پہلا بحث جو ہے تمیز کا، احد اور اثنان یہ اپنے لیے تمیز نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ عدد اور معدود دونوں پر صیغے کا اطلاق ہوتا ہے. عدد اور معدود دونوں پر صیغے کا اطلاق ہوتا ہے. احد اور اثنان یہ اپنے لیے تمیز نہیں چاہتے ہیں واسطے ضرورت نہ ہونے کی، کیونکہ عدد اور معدود دونوں پر صیغے کا اطلاق ہوتا ہے. مثلا اندی رجل، اب خود رجل جو ہے یہ عدد پر بھی دلالت کرتا ہے اور معدود پر بھی. اب رجل کا خود معنی ہے کہ میرے پاس ایک مرد ہے. اب ایک پر بھی یہ خود دلالت کر رہا ہے یہی صیغہ، اور مرد پر بھی. اندی رجلان، میرے پاس دو مرد ہے. اب یہ رجلان جو ہے عدد پر دو پر بھی دلالت کر رہا ہے اور معدود دلالت کر رہا ہے، مرد پر بھی دلالت کر رہا ہے. پہلا بحث یہ ہے کہ عدد احد اور اثنان یہ تمیز نہیں چاہتے ہیں واسطے ضرورت نہ ہونے کی، کیونکہ یہ صیغہ جو ہے عدد اور معدود دونوں پر کیا ہے؟ دلالت کرتا ہے. یہ دونوں پر کیا ہے؟ دلالت کرتا ہے. جیسے کہ اندی رجل، اندی رجلان. اتنی بات آگے دینے. آگے جو ہے ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک، ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک اس کا تمیز ہمیشہ جمع مجرور آتا ہے. اس کا تمیز ہمیشہ جمع مجرور. جیسے اندی ثلاثۃ رجال، اندی خمسۃ رجال، اندی ثلاث نسوۃ، اندی سبع نسوۃ. ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک ان کا تمیز ہمیشہ جمع مجرور آتا ہے. ان کا تمیز ہمیشہ جمع مجرور آتا ہے. باقی احد عشرہ سے لے کر، احد عشرہ سے لے کر مئت تک ان کا تمیز ہمیشہ مفرد منصوب آتا ہے. ان کا تمیز ہمیشہ مفرد منصوب آتا ہے. جیسے اندی احد عشر رجلا، اندی اثنا عشر رجلا، اندی احدا عشرۃ امرأۃ، اندی اثنتا عشرۃ امرأۃ. عدد اوسط ہو گیا. باقی عدد اعلیٰ جو ہے مئت یا مئت سے آگے مالا نہایا، ان کی تمیز ہمیشہ جمع مفرد مجرور ہوتی ہے. ان کی تمیز ہمیشہ مفرد. جیسے اندی مئات رجل، اندی مئات امرأۃ،
عندي 100 عندي 1000 رجل عندي 1000 امرأة. بھئی یہاں پر دو باسیں ہیں. پہلا باس ہے باعتبار تمجیز کی، پہلا باس ہے باعتبار تمجیز کے، دوسرا باس ہے اس میں عدد کے استعمال کے. اب پہلا جو باس ہے باعتبار تمجیز کے کہو گے احد اور اسنان، یہ اپنے لیے نہیں چاہتے ہیں واسطے نہ ہونے کے، کیونکہ عدد اور معدود دونوں پر صیغے کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے اندی رجل، اندی رجلان، اندی امرأتن کا خود معنی ایک عورت، امرأتان کا خود معنی ہے دو اور عورتیں، تو عدد بھی آ گیا اور معدود بھی آ گیا. ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک ان کی تمیز ہمیشہ جمع رہتی ہے. باقی احد عشرہ سے لے کر 99 تک ان کی تمیز ہمیشہ مفرد منصوب، اور 100 سے مالا نہایت تک ہمیشہ مفرد مجرد تمیز کی بات ہو گئی. اچھا اب اس میں عدد کی بات سمجھو. اس میں عدد جب عدد اوسط 30 سے لے کر 10 تک، 30 سے لے کر 10 تک، 30 سے لے کر 10 تک، اس میں عدد ہمیشہ عقل کے خلاف آتا ہے. اس میں عدد ہمیشہ عقل کے خلاف آتا ہے. 30 سے لے کر 90 تک اس میں عدد ہمیشہ عقل کے خلاف آتا ہے. تمییز اگر مذکر ہے تو اس میں عدد میں تا لائیں گے. تمییز اگر مؤنث ہے مذکر لائیں گے. اندی ثلاثۃ رجال، اب دیکھو تمییز مذکر ہے تو اس میں عدد کو عقل کے خلاف مؤنث لایا جا رہا ہے. اگر تمیز مؤنث ہو تو اس میں عدد کو مذکر لایا جاتا ہے. مذکر کا معنی بغیر تا کے. اندی ثلاث نسوۃ، اندی خمس نسوۃ، اندی ست نسوۃ. 30 سے لے کر 10 تک جو ہے اس میں عدد ہمیشہ عقل کے خلاف آتا ہے. عقل کے خلاف کا معنی تمیز مذکر ہے تو اس میں عدد، اگر تمیز مؤنث ہے عقل کے خلاف ہوا. عقل کا تو تقاضا ہے کہ تمیز مذکر ہے تو اس میں عدد کو مذکر کر کے لاؤ، تمیز مؤنث ہے تو اس میں عدد کو مؤنث کر کے لاؤ. لیکن 30 سے لے کر 10 تک تمیز ہمیشہ عقل کے، اس میں عدد ہمیشہ عقل کے خلاف آتا ہے. یعنی تمیز اگر مذکر اگر تمیز مؤنث، اتنا یہ 10 تک بات ہوگی. آگے جو ہے جہاں 1 اور 2 آ جائے، مثلا 11 12. اب 11 میں ایک کا لفظ آ رہا ہے، 12 میں 2 کا آ رہا ہے. یہاں جو ہے اس میں عدد ہمیشہ عقل کے موافق آتا ہے. یہاں اس میں عدد ہمیشہ عقل کے موافق آئے گا. یعنی تمیز مذکر ہے تو اس میں عدد کے دونوں جز مذکر آئیں گے. تمیز مؤنث ہے تو اس میں عدد کے دونوں جز مثلا اندی 11 رجلا. اب دیکھو دونوں جز عقل کے موافق آ رہے ہیں. اندی 12 رجلا. اگر تمیز مؤنث ہے تو اس میں عدد کے دونوں جز مؤنث آئیں گے. اندی 11 امرأتن، اندی 12 امرأتن. اتنی بات آگے دیں. آگے 13 سے لے کر 9 تک، 13 14 15 15 16 17
عشرہ وغیرہ. 19 تک یعنی 13 سے لے کر 19 تک. پہلا جز جو ہے ہمیشہ عقل کے خلاف آئے گا. پہلا جز جو ہے ہمیشہ عقل کے خلاف آئے گا. دوسرا جز عقل کے موافق، پہلا جز عقل کے خلاف. یعنی تمیز اگر مذکر ہے تو پہلا جز مؤنث، دوسرا جز مذکر. اندی 13 رجلا. اب دیکھو پہلا جز عقل کے خلاف ہے، دوسرا جز عقل کے موافق. اندی 14 رجلا. اگر تمیز مؤنث ہے تو پہلا جز مذکر آئے گا. اندی 13 امراتن. اندی 14 امراتن. ایسے میں آگے جو ہے عقود یہ دونوں کے لیے برابر ہے. اندی 20 رجلا امراتن. عقود جو ہے وہ دونوں کے لیے برابر ہے. عقود میں کیا ہے، دونوں ایک ہی طریقے پر ہمیشہ رہتے ہیں. اب آگے پھر 1 اور 2، 21 22 31 32 جہاں 1 اور 2 آ رہے ہیں، یہاں پہلا جز ہمیشہ عقل کے موافق آئے گا. جہاں 1 اور 2 آ جائے، مثلا تمیز مذکر ہے تو اندی 21 رجلا، اندی 22 رجلا. اگر تمیز مؤنث ہو اندی 21 امرأتن، اندی 22 امرأتن. وہ 21 22 ہو گیا. آگے 3 سے لے کر 9 تک، اس کا معنی 23 سے لے کر 29 تک، 33 سے لے کر 39 تک، 53 سے لے کر 59 تک، 63 سے لے کر. اور جہاں 1 2 ہو تو عقل کے موافق. 1 2 کے علاوہ جہاں سے 3 4 5 6 یہ شروع ہو تو پہلا جز ہمیشہ عقل کے خلاف آئے گا. اندی 23 رجلا. اب دیکھو رجلا کیا ہے، مذکر ہے تو 23 عقل کے خلاف آ رہا ہے، اس میں تال آ رہے ہیں. اگر تمیز مؤنث ہو تو پہلا جز مذکر ہوگا. اندی 23 امرأتن، 23 امرأتن. اتنی بات آ گئی ذہن میں. اب ایک شعر ہے وہ لکھ لو اس موضوع پر. ممیز از عدد پر سے جہت دان، ممیز از عدد بر سے جہت دان، جسے تاتا ہمہ مجموع مجرور، جسے تاتا ہمہ مجموع مجرور، زدہ تا صد ہمہ منصوب مفرد، زدہ تا صد ہمہ منصوب مفرد، صد برتر ہمہ فردند مجرور. کہتے ہیں 100 سے جو اوپر وہ مفرد مجرور ہوں گے. پھر سنو، ممیز از عدد پر سے جہت دان، ممیز از عدد پر سے جہت دان، جسے تادہ ہمہ مجموع مجرور، زدہ تا صد ہمہ منصوب مفرد، زدہ تا صد ہمہ منصوب مفرد، ز صد برتر ہمہ فردند مجرور. ممیز کہتے ہیں اس میں عدد کو 3 قسم پر جان. 3 سے لے کر 10 تک جمع مجرور، 10 سے لے کر 100 تک مفرد منصوب، اور 100 سے اوپر جو ہے مفرد مجرور تمیز. زہر کے بعد پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ذرا مشکل ہے اس میں عدد کا بحث، یہ میرا خیال
یاد کر لو، اور اس میں عدد جو ہے 100 تک گنتی بھی یاد کر لو۔